السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 13 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا تم لوگ نہ کہو راعینا یعنی تم لوگ راعینا نہ کہو رائنا کا مطلب ہے ہم پر نظر کرم کیجیے وقولوا بلکہ تم لوگ کہو انظرنا ہم پر نظر رکھیے واسمعوا اور تم لوگ غور سے بات سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب ایمان والوں کو راعینا یعنی راعینا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ انظر نہ کہیں؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تھے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا ہمیں موقع دیجیے۔ لیکن جو یہودی تھے تو وہ اس کو راعینا یعنی آئین کو کھینچ کر نکالا کرتے تھے۔ عربی زبان میں جو راعینا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اس لحاظ سے تو یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے کوئی معنی بھی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان جو کہ یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اگر کسی لفظ میں آئین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا ہے، جس کی معنی یہ ہے ہمارے چرواہے، یعنی یہودی تو راعینا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، اور جو ایمان والے تھے وہ راعینا کہتے تھے یعنی اے نبی علیہ السلام ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہودیوں کی جو اصل نیت تھی وہ اس لفظ کو خراب کرنے کی تھی، تو لیکن جو کہ عربی زبان بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا عربی زبان میں، اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا کہ اے دشمنو، خدا تم پر اللہ کی لعنت، یعنی تم پر خدا کی لعنت، اگر میں نے اب کسی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہود نے کہا کہ ہم پر تو آپ ایسے برس لیں، لیکن مسلمان بھی تو یہی کلمہ کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی جس پر مومنوں کو راعینا کہنے سے منع فرما دیا گیا اور ان کو ایک اور لفظ انظرنا یعنی آپ ہم پر توجہ دیجیے یہ لفظ کہنے کا حکم دے دیا گیا۔ آگے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں ان ینزل علیکم کہ نازل کی جائے آپ پر من خیر من ربکم آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر، یعنی نہ یہودی چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر آپ پر نازل کی جائے۔ اب یہ جو پچھلی جو رہو یہودی راعینا کہتے تھے، آگے اس کا مقصد بتایا وہ یہ کیوں کہتے تھے، کیونکہ وہ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ نبوت ہماری نسل سے نکل کر کسی اور نسل میں جائے۔ اسی وجہ سے جو یہودی تھے یہ طرح طرح کی نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے فرمایا واللہ یختص برحمتہ، اللہ رب العزت خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ، جب کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں من آیت میں سے، اور ننسیہا یا ہم اس آیت کو بھلا دیں، ناتی تو ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہترین آیت، او مثلہا یا اسی کے مثل کوئی آیت۔ علم تعلم، کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی کی مثل آیت لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے، یعنی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں، لیکن جو عملی احکام وغیرہ ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا، تو مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی، کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا،
وہ حکم اس سے بہتر ہوتا تھا یا اسی جیسا ہوتا تھا، جیسا کہ قبلہ کی تعین وغیرہ، یعنی پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اس کے بعد کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی یہ عادت رہی ہے کہ مختلف زمانوں کی حالات سے شریعت میں فروعی احکام میں تبدیلی کرتے تھے۔ جو عقائد والے احکام ہیں وہ تو ایک جیسے ہی رہتے تھے۔ تو یہودیوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے، پہلے ایک آیت نازل ہوتی ہے، پھر وہ منسوخ ہو جاتی ہے، پھر دوسری آیت نازل ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعی کسی اللہ رب العزت کی طرف سے کلام ہوتا تو پھر قرآن مجید میں اس طرح کی تبدیلیاں واقعہ کیوں ہوتی؟ تو یہودیوں نے اس پر بھی اعتراض شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی بھی آیت اگر ہم منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا پھر اسی کے مثل آیت لاتے ہیں۔ آگے فرمایا الم تعلم، کیا تم لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لہو انہی کے لیے ہے، ملک السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی مددگار، ولا نصیر، کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آگے فرمائے ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم بھی سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئیل موسیٰ، جیسے کہ پوچھے گئے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوالات وغیرہ کرتی تھی، تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنے نبی یعنی نبی علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کرو۔ وَمَن، اور جو شخص یتبدل الکفر، ایمان بالایمان، ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فقط ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یعنی جو ایمان کے بدلے کفر لے گا، ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا اور کفر کو ترجیح دے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہک جائے گا۔ آگے فرمایا ودّ کثیر، چاہتے ہیں، ودّ کا مطلب چاہنا، اور چاہتے ہیں کثیر من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پھیر دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر سے۔ یعنی بہت سے اہل کتاب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، لہم الحق، کہ ان کے اوپر خوب حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دے۔ فاعفوا، تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے، واصفحوا، اور ان سے درگزر کیجیے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے کہ بہت سے جو یہودی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو کفر کی طرف پھیر دیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہود کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے واقعی تو تمہیں شکست تو نہ ہوتی جنگ احد میں، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ تو یہودیوں نے کہا نہایت بری ہے۔ تو پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخر لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، ان سے نہ پھروں گا اور کفر بھی اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ پھر یہ دونوں صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور تم نے فلاح پائی۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہودی تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں۔ آگے جو فرمایا نا کہ وہ حسد کرتے ہیں اپنی جانوں میں، یعنی اپنے آپس میں وہ حسد کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ کی حسد سے بچوں کو نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگے فرمایا واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجتے ہو، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، یعنی اگر تم نیکیاں آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے پا لو گے اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا ذکر آیا اس کے ساتھ ہی زیادہ تر جا بجا زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ دونوں فرض ہے، نماز پڑھنا بھی اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی۔ ایک حدیث سے مبارکہ کا مفہوم ہے جو سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں اپنے پاس جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہی آگ میں جلا کر ان کی پیشانی اور پشتوں پر داغا جائے گا۔ اور آگے فرمایا جو تم بھلائی اپنی جانوں کے لیے بیچتے ہو نا وہ ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ایک دن اللہ رب العزت کے ہاں تم ان بھلائیوں کو پا لو گے، یعنی قیامت کے دن، کہ بے شک اللہ رب العزت ان کاموں سے واقف ہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔
پھر فرمایا وقالوا، اور اہل کتاب کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودن، مگر یہودیوں کے او نصارا یا نصرانی کے، تلک امانیہم، یہ تو ان کے باطل خیالات ہیں. یعنی یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصرانی یعنی عیسائی کہتے تھے یہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے. اور یہ مسلمانوں، یہ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے منحرف کر دیں. جیسے نسخ وغیرہ کے جو شبہات وغیرہ یہ کرتے تھے، وہ اسی لیے کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد پیدا ہو جائے. اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیرنے کے لیے بھی یہ کوششیں کرتے تھے. اس لیے اس طرح کے باطل جملے کہا کرتے تھے کہ جنت میں تو صرف ہم جائیں گے، اور یہ نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف ہم جائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کی بات کا رد کر دیا کہ تلک امانیہم، یہ تو ان کے صرف باطل خیالات ہیں، خیال بندیاں ہیں. قل آپ فرما دیجیے ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. یعنی یہودی جو کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، وہ بھی اس کی دلیل لے آئیں، اور جو عیسائی کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے ہم جائیں گے، وہ بھی اس کی دلیل لے آئیں اگر وہ لوگ سچے ہیں. بلا کیوں نہیں، من اسلم، جس نے جھکا لیا وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ رب العزت کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، فلہ اجرہ، تو اس کا اجر ہوگا عند ربہ، اس کے رب کے ہاں. ولا خوف، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. پہلے اس پارے کا سلوس مکمل ہوا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.